آج کے اس تحقیقی جائزے میں ہم سیدھا اپنے نظام شمسی کے سب سے پر اسرار اور خطرناک سیارے کی طرف چلتے ہیں۔ جی ہاں، مشتری یعنی جوپیٹر۔ یہ کائنات کی ان چند دنیاؤں میں سے ہے جہاں کی شدت اور جسامت واقعی ہوش اڑا دیتی ہے۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے اس گیس جائنٹ کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اب ذرا اس سیارے کی شدت کا اندازہ لگائیں۔ اس کا درمیانی حصہ یعنی کور، اس کا درجہ حرارت سن کر شاید کانوں پر یقین نہ آئے۔ 41,000 ڈگری فارنہائٹ، مطلب یہ تو ہمارے سورج کی سطح سے بھی زیادہ گرم ہے نا حیرت کی بات؟ صدیوں سے سائنسدان سر کھجا رہے ہیں کہ آخر اس کے اندر چل کیا رہا ہے۔ اور اگر بات کریں اس کے سائز کی، تو اگر ہم اپنے نظام شمسی کے باقی تمام سیاروں کا ماس ایک طرف رکھ دیں تو جوپیٹر اکیلا ہی 70% ماس گھیرے ہوئے ہے۔ باقی سب مل کر بمشکل 30% بنتے ہیں۔ یہ کوئی عام سیارہ نہیں ہے، یہ لفظی معنوں میں نظام شمسی کا بادشاہ ہے۔ اسے سمجھنے کا ایک اور دلچسپ طریقہ یہ ہے کہ ذرا اپنی زمین کو دیکھیں۔ ہماری پوری کی پوری زمین جیسی 1300 زمینیں اگر ملائی جائیں تب جا کر ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ 1300! یہ واقعی ایک ناقابل یقین حد تک بڑی دنیا ہے۔ لیکن ٹھہریں، بات صرف سائز پر ختم نہیں ہوتی۔ جو چیز سائنسدانوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ ہیں یہاں کی بے قابو سرگرمیاں۔ ایک ایسا طاقتور مغناطیسی میدان جو قطبین پر خوفناک حد تک بڑے اوروراز بناتا ہے، اور پورے سیارے پر تباہ کن سپر سائیکلونز کا ایک ایسا جال جو کبھی تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آخر یہ سب ہو کیسے رہا ہے؟ اور اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ناسا کے جونو مشن کا آغاز ہوا، جسے بجا طور پر الٹیمیٹ اسپیس جاسوس کہا جا سکتا ہے۔ ان تمام پاگل کر دینے والے طوفانوں کو سمجھنے کے لیے 2011 میں ناسا نے جونو پروب کو خلا میں بھیجا۔ خلا کے اس لامحدود اور اندھیرے سفر میں پورے 5 سال لگے، اور بالآخر 2016 میں جونو مشتری تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مقصد بالکل صاف تھا، اس دے ہیکل سیارے کے گہرے بادلوں کے اندر جھانکنا۔ اور یہ کوئی عام خلائی جہاز نہیں ہے۔ جونو اپنے ساتھ ایسی جدید ٹیکنالوجی لے کر گیا جو روایتی دوربینوں کی چھٹی کر دے۔ پارٹیکل ڈیٹیکٹر، انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ کیمرے اور کمال کا میگنیٹومیٹر، یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایسا ٹول کٹ بناتی ہیں جو بادلوں کے اس پار براہ راست دیکھ سکتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو بس وہاں جانا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ واقعی ان پر اسرار طوفانی دھاروں اور مشہور گریٹ ریڈ اسپاٹ کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو صرف زمین پر بیٹھ کر دوربین سے تکتے رہنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو قریب جا کر دیکھنا ہی پڑتا ہے، اور جونو نے بالکل یہی کیا۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ مشتری کے ان گہرے طوفانوں کا نقشہ کس طرح بنایا گیا اور کشش ثقل کے اس معمے کو کیسے حل کیا گیا۔ یہاں اصل سوال جو جونو کو حل کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ان 370 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں اور میگا طوفانوں کا انجن کیا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو انہیں اتنی بے پناہ طاقت دے رہی ہے؟ دیکھیں، ہماری زمین پر تو موسمی نظام سیدھا سادہ ہے۔ سورج کی حرارت سطح کو گرم کرتی ہے اور موسم بدلتا ہے، لیکن جوپیٹر، وہ سورج سے ہم سے 5 گنا زیادہ دور ہے، اور اس کا کرۂ ہوائی اتنا موٹا اور گھنا ہے کہ سورج کی توانائی بمشکل اندر جا سکتی ہے۔ تو ایک بات تو پکی ہے کہ ان خوفناک طوفانوں کو طاقت دینے کی وجہ ہمارا سورج تو بالکل نہیں ہے۔ تو پھر ان طوفانوں کے اندر کا نقشہ کیسے بنے گا؟ سائنسدانوں نے کشش ثقل والا طریقہ استعمال کیا، جو کہ انتہائی ذہانت پر مبنی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب جونو ان گھنے طوفانوں کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہاں موجود بادلوں کی ڈینسٹی یا کثافت جوپیٹر کی کشش ثقل میں معمولی سی تبدیلی لاتی ہے۔ کشش ثقل میں آنے والی یہ ہلکی سی تبدیلی جونو کی رفتار کو بدل دیتی ہے، اور پھر اسی رفتار کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے طوفانوں کا ایک انتہائی گہرا کثافتی نقشہ تیار کر لیا گیا۔ ہے نا کمال کی بات؟ اور اس سے جو نتیجہ سامنے آیا وہ ہلا دینے والا تھا۔ یہ طوفانی دھاریں سیارے کے اندر حیرت انگیز طور پر 1800 میل گہرے ہیں۔ 1800 میل! یہ اتنی بڑی گہرائی ہے کہ ہم اس کا زمین پر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہم اس راز کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی مشتری کی اندرونی توانائی کا معمہ اور ایک لیب کے اندر اس دیو ہیکل سیارے کو دوبارہ بنانے کا دلچسپ تجربہ۔
چونکہ ہم نے یہ تو طے کر لیا ہے کہ سورج اتنی دور سے اتنی زبردست توانائی نہیں دے سکتا، تو بچتا کیا ہے؟ ظاہر ہے ان طوفانوں کو چلانے والی یہ بے پناہ طاقت اور حرارت سیارے کے اپنے اندر سے ہی باہر کی طرف آ رہی ہے۔ جی ہاں، جوپیٹر اپنے طوفانوں کا انجن خود ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے فرانس کی ایک لیب میں ایک بہت ہی زبردست تجربہ کیا گیا۔ انہوں نے 130 گیلن پانی کا ایک ٹینک لیا اور اس میں گیس کی نقل کرنے کے لیے ہزاروں چمکدار پلاسٹک کے دانے ڈال دیے۔ پھر اس ٹینک کو جوپیٹر کی طرح تیزی سے گھمایا گیا اور نیچے طاقتور پمپس لگا کر اندرونی حرارت پیدا کی گئی۔ یہ بالکل جوپیٹر کا ایک چھوٹا سا ماڈل تھا۔ اور یقین مانیں، جب نیچے سے حرارت پمپ کی گئی تو اس کے نتائج حیران کن تھے۔ وہ چمکدار دانے بالکل انہی گہرے اور مخالف سمت میں گھومتے ہوئے دھاروں کی شکل میں ترتیب پا گئے جیسا کہ ہم مشتری کے اصلی طوفانوں میں دیکھتے ہیں۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ جوپیٹر کا اپنا اندرونی ہیٹ سسٹم ہی اس سارے ہنگامے کی اصل وجہ ہے۔ سائنس کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو اب ان سب باتوں کے بعد ایک ایسا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ 4.5 ارب سال پہلے جوپیٹر آخر بنا کیسے تھا، اور اس نے اتنی شدید حرارت کو آج تک اپنے اندر کیسے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے؟ کائنات کی ابتدا کے یہ راز آج بھی ہمیں حیران کرتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ تجسس ہے جو ہمیں کائنات کے مزید پراسرار گوشوں کو کھوجنے کی تحریک دیتا ہے۔